رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا بأمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بالزهراء أم السبتين الذي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نور بكتابك بصري واشرح به صدري وفرح به قلبي وأطلق به لساني واستعمل به بدني وقوّني على ذلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك۔ عزیزان محترم و عاشقان حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگار عالم مالک کونین والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس بہترین اور حسین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے اور سننے والے ہیں پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، پروردگار بحق محمد وآل محمد عزاداری کے صدقے میں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود، خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، الہی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود، بحق محمد وآل محمد انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود، اس عزاداری کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا کر دے، پروردگار اس سے بہتر عزاداری کی توفیق عطا کر دے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، امام بارگاہ بیت النجات کے عشرے کی یہ دوسری مجلس ہے جو 1447 ہجری میں برگزار ہو رہی ہے، اور آپ انشاءاللہ کل کی مجلس سے مربوط میرے آج کے بیان کو بغور اور بتوجہ اپنے ذہن عالیہ کے اندر محفوظ فرمائیں گے۔ کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں بصیرت کے بارے میں عرض کیا تھا، اور پیغمبر اسلام کا ایک فرمان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ نبی نے ارشاد فرمایا، اللہم نور بکتابک بصری، پروردگار
اپنی اس روشن کتاب کی روشنی کے ذریعے سے مجھے بصیرت عطا فرما، مجھے بصیرت چاہیے۔ تو میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بصیرت بے انتہا اہم اور انسان کے لیے لازمی چیز کا نام ہے۔ انسان جتنا بھی بڑا عالم ہو، جتنا بھی بڑا علامہ ہو، جتنا بھی بڑا پڑھا لکھا ہو، جو بھی انسان نے دنیا کے اندر علم کے حساب سے مراتب حاصل کر لیے ہوں، لیکن اگر اس کے اندر بصیرت نہیں ہے تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ راستہ بھٹک جائے، وہ راہ سے بے راہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم انسان کو ٹھیک راستے پر لے جانے کے لیے ضروری ہے، مگر اصل راستہ چننے کے لیے بصیرت ضروری ہے، چونکہ بغیر بصیرت کے آدمی کے اندر شناخت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ کون دشمن ہے اور کون دوست ہے۔ بغیر بصیرت کے انسان نہیں سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بغیر بصیرت کے ممکن نہیں ہے کہ وہ فکر غلط اور فکر صحیح کے اندر فیصلہ کر سکے۔ لہٰذا جہاں دنیا کے سارے لوازمات انسان کے لیے ضروری ہیں، ان میں سب سے زیادہ لازم بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ میری باتوں کے اوپر توجہ کریں گے۔ اگر انسان کے اندر بصیرت نہیں ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ ایک اشتباہی راستے کا انتخاب کرے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سوچے کہ میں صحیح راستے کے اوپر ہوں اور حقیقت میں وہ صحیح راستے کے اوپر موجود نہ ہو۔ لہٰذا بصیرت کے ذریعے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان واقعاً صحیح راہ کے اوپر گامزن ہے یا صحیح راستے کے اوپر گامزن نہیں۔ میں آج کی مجلس میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے متوجہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں اور اس دنیا کے سارے مناظر ہماری نگاہوں کے اندر موجود ہیں۔ ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ، کیا خوبصورت چیز بنائی ہے پروردگار۔ آسمان بہترین، زمین بہترین، چاند سورج ستارے بہترین۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور وہ ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے اوپر سورج نکلا، ہم نے دیکھا، وقت کے اوپر غروب ہو گیا، ہم نے دیکھا، دن کس طریقے کا ہوتا ہے ہم نے ملاحظہ کیا، رات آ گئی تو ہم نے دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہم نے دیکھا کہ چاند نکل آیا، ہم نے دیکھا کہ ستارے نکل آئے، یہ سب ہمیں دکھائی دے رہا۔ لیکن اگر اسی جگہ کے اوپر ایک آدمی، یہ جو ظاہری آنکھ ہے اس کے پاس نہ ہو، یعنی حقیقت میں نابینا ہو، تو اگر ایک نابینا آدمی، ایک نابینا انسان بغیر آنکھوں کے راستے کے نشیب و فراز کو نہیں جانتا، اگر اسے راستوں کے نشیب و فراز کو جاننا ہے تو اس کے پاس آنکھ ہونی چاہیے۔ لیکن جس انسان کے پاس آنکھ نہیں ہے، جو آنکھوں کے بغیر ہے، وہ نہیں جانتا کہ راستے میں کیا ہے، راستے میں کہیں گڑھا ہے یا نہیں ہے، راستے میں کوئی کھائی ہے یا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو جاننے کے لیے اس کے پاس آنکھ کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آنکھ نہ ہو تو نشیب و فراز نہیں دیکھے گا۔ اگر راستے میں کوئی کھائی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ وہ کھائی میں گر جائے گا۔ اگر راستے کے اندر رہزن پائے جاتے ہیں تو رہزنوں کا شکار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا۔
لہذا راستوں کو اور ان کے نشیب و فراز کو دیکھنے کے لیے آنکھ ہونا ضروری ہے، رہزنوں سے بچنے کے لیے آنکھ ہونا ضروری ہے، ان کا دکھائی دینا ضروری ہے، گڑھوں سے بچنے کے لیے ان کا دکھائی دینا ضروری ہے۔ لیکن جو ظاہری آنکھ کے بغیر راستے پہ جا رہا ہے، اس کے لیے یہ خطرات موجود ہیں کہ وہ نشیب و فراز کو نہیں جانتا ہے، وہ کھائیوں میں گر سکتا ہے، وہ رہزنوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بصیرت قلبی کے بغیر، یہ ظاہری آنکھ تھی، اب ایک بصیرت ہے جو اندر پائی جاتی ہے، لہذا اس روحانی، اس روحی بصیرت کے بغیر اگر کوئی حق تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ دین کا راستہ تلاش کرنے جا رہا ہے، اگر وہ الہی راستے کو تلاش کرنے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ چونکہ اس کے پاس بصیرت نہیں ہے، جیسے بصارت نہ ہونے کے بعد گڑھے میں گرنے کا خطرہ ہے، اسی طریقے سے بصیرت کے بغیر حق کا تلاش کرنا بہت مشکل ہے، بے انتہا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حق کی تلاش میں نکلے گا تو اس کو اعلیٰ مقاصد کے اعتبار سے اعلیٰ مقاصد کی طرف اسے سفر کرنا پڑے گا۔ کون سے اعلیٰ مقاصد ہیں؟ وہ ہے قرب الہی، وہ ہے اللہ سے قریب ہونے والی منزلوں کو طے کرنا۔ لہذا حق کی راہ میں استقامت کے لیے بصیرت کا ہونا لازمی ہے۔ پھر سے توجہ کر لیجیے گا، راہ حق میں استقامت کے لیے بصیرت کا ہونا، بصیرت باطنی لازم۔ جیسے راستہ دیکھنے کے لیے آنکھ ہونا لازمی ہے، ویسے ہی حق کی راہ اور حق کی راہ میں استقامت کے لیے باطنی بصیرت کا ہونا لازم اور واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بصیرت باطنی ہی وہ چراغ ہے جس کی روشنی کے بغیر انسان لغزشوں سے نہیں بچ سکتا۔ اگر اندر بصیرت نہیں ہے تو لغزشیں آئیں گی، لیکن اگر بصیرت باطنی موجود ہے تو پھر انسان لغزشوں سے اپنے آپے کو نکال لے جائے گا، لغزشوں کا شکار پھر نہیں ہونے والا۔ بلکہ میں تو ایک جملہ اور کہوں گا، اگر بصیرت نہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ انسان باطل کے فریب میں آ جائے، انسان باطل کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بصیرت نہیں ہے، اس کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے حقیقت کو پہچانا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ میں یہاں کے اوپر مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ خامنائی صاحب کے جملے ہیں جو انہوں نے اپنی تقریر میں اسی بصیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیے۔ پہلے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کے اوپر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خامنائی صاحب نے بصیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے بہترین جملہ کہا۔ انہوں نے کہا بصیرت آج کے پیچیدہ اور پرپیچ سماجی حالات میں درست جہد کا، درست سمت کا تعین کرنے کے لیے ایک قطب نما کی صورت میں ہے، ایک قطب نما کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی آج جو سماجی بگڑے ہوئے حالات ہیں، آج جو پیچیدہ حالات ہیں، آج کے دور میں جو ہم جی رہے ہیں، ایسے دور کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی حقیقی جہد کا تعین کریں تو اس کے لیے بصیرت ضروری ہے۔ بصیرت
قطب نما کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے آپ قبلے کو جاننا چاہتے ہیں، ایک انجان جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کعبہ کہاں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں، جیب سے ایک قطب نما نکالتے ہیں اور اس کو جیسے ہی زمین پہ رکھتے ہیں وہ آپ کو جہت بتا دیتا ہے کہ کعبہ کہاں ہے، قبلہ کدھر ہے. بالکل آج کے دور میں جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر چونکہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اپنے آپے کو کدھر لے جائیں، اپنے آپے کو کیسے لے جائیں، تو اگر ہمارے پاس بصیرت ہے تو وہ قطب نما کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں بتائے گی کہ کون سی جہت کے اندر آپ کو چلنا ہے، کون سی راہ میں آپ کو قدم اٹھانا ہے. اور اگر کسی کے پاس یہ رہنمائی یعنی بصیرت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ مثلا فرض کیجئے بصیرت کے جو نقوش ہیں ان سے نابلد ہے، نہیں جانتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ بے خبری میں خود کو دشمن کے محاصرے میں ڈال دے. کیوں؟ اس لیے کہ بصیرت سے محروم شخص نیک نیت ہونے کے باوجود بے بصیرت انسان نیک نیت ہونے کے باوجود، اچھے خیالات رکھنے کے باوجود، بہترین پارسا ہونے کے باوجود امکان رکھتا ہے کہ وہ بے راہ ہو جائے، امکان رکھتا ہے کہ وہ حق سے بھٹک جائے، امکان رکھتا ہے کہ وہ دین کے راستے کے اوپر گامزن ہونے سے خود کو محروم کر لے. یعنی اپنے ہی قدموں سے اپنی راہ کو کھو دے. لہذا ایسے حالات میں جہاں انسان کے لیے زندگی کے اور امور بے انتہا لازمی اور ضروری ہیں، انہی میں سے اوجب طریقے سے انسان کے لیے بصیر ہونا، با بصیرت ہونا لازمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں، تاریخ میں ایسے افراد موجود ہیں، مثالوں سے بھری پڑی ہے تاریخ، کہ جن کے پاس بصیرت نہیں تھی، اس بے بصیرتی کی بنا پر وہ خود کو حق پر سمجھتے رہے مگر حقیقت میں حق پہ نہیں تھے. وہ خود کو دین کے راستے پر سمجھتے رہے مگر حقیقت میں وہ دین پر نہیں تھے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھئی ایسے کون سے افراد ہیں جو خود کو دین پر سمجھ رہے تھے، جو خود کو حق پر سمجھ رہے تھے مگر وہ دین کے اوپر نہیں تھے. انہیں آپ بھی جانتے ہیں، انہیں آپ بھی پہچانتے ہیں. میں اگر اشارہ کروں گا تو آپ فوری طور کے اوپر سمجھ جائیں گے کہ یار واقعاً یہ تو حقیقت ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ میں نام لیتا ہوں: خوارج. نہرمان میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے مقابلہ کرنے والے افراد جو کہ زاہد ہیں، عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، اور ایسی عبادت اور ایسا زہد رکھتے ہیں کہ ضرب المثل ہے ان کی، کہ اس طریقے کے زاہد، اس طریقے کے عبادت گزار. مگر اس مگر پہ توجہ کریں گے، مگر بصیرت نہ ہونے کی بنا پر، بصیرت کی کمی کی بنا پر وہ مقابلہ کر رہے ہیں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں
اپنا زہد و تقویٰ تو بلند ہے، وہ اپنی نظر میں خود کو دین پر سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپے کو حق کے اوپر مان رہے ہیں، دین کی راہ میں گامزن سمجھ رہے ہیں، مگر مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ اصل حق، اصل دین، جو کہ ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسے یہ لوگ سارے کے سارے مولا علی کے مقابل صف آرا ہو گئے، صف تان کے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود کو حق پر سمجھ رہے ہیں، اور جو واقعاً حق ہے اسے ناحق سمجھ رہے ہیں۔ وجہ سبب بے بصیرتی، بصیرت کا نہ ہونا۔ جبکہ پیغمبر اسلام کا فرمان موجود ہے اور سب کا سنا ہوا ہے، الحق مع علی، علی مع الحق والحق مع علی۔ علی حق ہیں اور حق مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا، جدھر جدھر علی مڑے، جدھر جدھر علی جائیں پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑتے جائیں۔ اب جو اپنے آپے کو زاہد سمجھ رہے ہیں، اب جو اپنے آپے کو پرہیزگار اور عبادت گزار سمجھ رہے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں کس سے؟ مولا کائنات سے، تو یہ کون ہے؟ یہ وہی بے بصیرت افراد ہیں جنہیں یہی نہیں پتہ ہے کہ ہم کہاں ہیں، خود کو بس دین سمجھے ہوئے، خود کو پرہیزگار سمجھے ہوئے۔ اور اگر کہیے تو ایک جملہ اور کہہ دوں، جو 21 رمضان کو تلوار لے کر مولا علی کے سر کے اوپر ضرب لگا رہا تھا، وہ کون ہے؟ وہ بھی تو انہی بے بصیرت لوگوں میں سے ایک ہے جو ابتداءً مولا علی کے ساتھ بھی رہا، مولا علی کو دوست بھی رکھتا تھا، مگر بے بصیرتی کی بنیاد پر مولا علی کے سر کے اوپر ضربت لگا رہا۔ کوفے کی مسجد لہو سے رنگین کر رہا۔ اور بس ایک جملہ اور کہوں گا، شاید اس سے زیادہ کہنے کا موقع نہ رہے، بہت توجہ سے سنیے گا۔ کربلا کے میدان میں بھی اس طریقے کے بے بصیرت لوگوں کا ایک اجتحام ہے جو خود کو دین پر سمجھ رہے تھے، یا جملہ بدل دو، خود ہی کو دین سمجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کا نام لے رہا ہوں، عمر ابن سعد۔ جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے لشکر کے مقابلے پہ آیا ہے، تو معلوم ہے اس نے کیا کہا۔ آپ تاریخ میں جائیں، تاریخ میں اس کا جملہ پڑھیں جو بہت معروف اور مشہور ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، یا خیل اللہ ارکبی فابشری بالجنہ، اے خدا کے لشکر، اے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والو، اے لشکر خدا، سوار ہو جاؤ اور جہاد کرو۔
فابشری بالجنہ، میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ یہ خود کو حق پہ نہیں مان رہے تو کیا ہے؟ مگر آپ اپنی جگہ سوچ کے بتائیے، کیا یہ حق پہ ہیں؟ کیا یہ دین پہ ہیں؟ کیا یہ سچائی کے راستے پر ہیں؟ کیا واقعاً یہ کامیاب ہیں؟ اس لیے کہ کامیاب تو امام حسین ہے، کامیابی تو امام کے پاس ہے، کامیاب تو مولائے کائنات ہے، کامیابی تو مولائے کائنات کے پاس ہے۔ جو مولا علی سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ جو مولا علی سے جنگ کر رہے ہیں، وہ زاہد ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ متقی ہیں، وہ عبادت گزار ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، اور مولا علی سے مقابلے پر یہی کہہ کے آئے ہیں، یہی سمجھ کے آئے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، جبکہ حقیقت حق ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کربلا کے میدان میں عمر سعد کا یہ کہنا کہ یا خیل اللہ ارکبی، اے خدا کے لشکر سوار ہو جاؤ اور جہاد کرو، فابشری بالجنہ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جبکہ سردار جنت سے ہی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں حق مولا علی ہیں، یہاں سردار جنت امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ کون ہے؟ یہ جو مقابلے پہ دوڑ رہے ہیں، جو بے رحمی سے، بے دردی سے امام حسین کا خون بہانا چاہتی ہے، امام کو قتل کرنا چاہتی ہے، امام کے اصحاب کو قتل کرنا چاہتی ہے، امام کے ساتھیوں کو بے دردی سے مار دینا چاہتے ہیں، ان کا خون بہا دینا چاہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ تو ان کی میں زیادہ توجیہ یا تشریح نہیں کروں گا، بس اتنا ہی کہوں گا، یہ بے بصیرت افراد ہیں، جنہوں نے نہ مولا کائنات کو پہچانا اور جنہوں نے خود امام حسین کو نہ پہچانا۔ جنت کی بشارت میں اسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں جو جنت کا سردار ہے، اپنے آپے کو حق سمجھ کر اسی کے سامنے تلوار لے کر آئے ہیں جو حقیقت حق ہے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توجہ کیجیے گا، بہت غور کیجیے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ دین سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، دین پر قائم رہنا اتنا آسان نہیں ہے، حق اتنا آسان نہیں ہے، حق پر باقی رہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب تک انسان اپنے اندر بصیرت کو جگہ نہ دے، بصیرت کو پیدا نہ کرے، تب تک بہت مشکل ہے کہ وہ خود کو حق کے اوپر گامزن رکھ سکے۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اس سے زیادہ توجیہ کروں گا۔ خود کو حق پر جاننے والے، خود کو حق کے اوپر سمجھنے والے، بے رحمی سے، بے دردی سے تڑپا تڑپا کر فاطمہ کے لال کے اوپر حملے کر رہے ہیں، نیزوں سے، تیروں سے، تلواروں سے، اور کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے کے بعد جنت کے حقدار بنیں، ہمیں جنت ملے گی۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ نواسۂ رسول کو انہوں نے قتل کیا، نواسۂ رسول کو بے دردی سے، بے رحمی سے
خاک و خون میں غلطہ کیا، آل رسول کو اسیر اور قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں۔ ایسی بے بسی، ایسی بے دردی، ایسی قید سے آل رسول کو گزارا گیا جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہے۔ بس میرے عزیزوں میں کیا کیا عرض کروں، انشاءاللہ آنے والی مجالس میں کوشش کروں گا کہ اس سے بہتر پیغام آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے حوالے کروں۔ درد ہے، دل کے اندر ایک چبھن ہے جس کو کوشش کی ہے کہ لفظوں میں سنوار کے آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ آج محرم کی دوسری تاریخ، 2 محرم، فاطمہ کا لال وارد کربلا ہو رہا ہے۔ 2 محرم کو حسین کربلا میں وارد ہو۔ بس ایک روایت سب سے پہلے کہ جب علی کی بیٹیاں کربلا کے اندر وارد ہو گئیں تو ایک مرتبہ امام حسین کو جناب زینب نے بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ بھیا میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ بہن کہو، کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہا بھیا ہم نے جب سے مدینہ چھوڑا ہے اور مدینہ سے لے کر یہاں قیام تک جب بھی کوئی رات ہوئی ہے تو آدھی رات کے بعد میں نے کسی بیوی کے رونے کی آواز سنی ہے۔ بھیا آج میرے سے وہ آواز برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے آپ سے کہنا پڑ رہا ہے۔ امام حسین نے بڑے نرم لہجے میں کہا بہن اگر کوئی رو رہی ہے تو رونے دو، اس کے رونے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بس جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا کہ بھیا مجھے اس کے رونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر وہ جب بھی روتی ہے تو آپ کا نام لے کے روتی ہے، کہتی ہے ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا جگر کا ٹکڑا حسین۔ عزیزو بس جناب زینب نے کہا بھیا مجھے اسی بات سے تکلیف ہوتی ہے، ہم تو خود ہی عالم غربت میں ہیں، ہم تو خود ہی عالم سفر میں ہیں بھیا، ہمیں تو چاروں طرف سے یوں ہی مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور اس میں وہ آپ کا نام لے کے جب روتی ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بس امام حسین نے کوئی جواب تو نہ دیا مگر اتنا ضرور کہا بہن ایک کام کرو، اب جب اس کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے تو جا کر اسی سے پوچھ لینا کہ وہ کون ہے۔ بس جناب زینب نے رات کے ہونے کا انتظار کیا۔ عزیزو ادھر نصف شب گزرا، ادھر رونے کی آواز کانوں سے ٹکرائی، علی کی بیٹی گھبرا کے اٹھی، آواز کے سہارے میدان میں آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہے، ایک بی بی سرے راہ گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی، آواز دے رہی ہائے میرا لال حسین، ہائے میرے جگر کا ٹکڑا حسین۔ جناب زینب قریب پہنچی اور جانے کے بعد ایک جملہ کہا بی بی تم کون ہو یہ تو میں نہیں جانتی، تمہیں رونا ہے تو رو، میں رونے سے بھی منع نہیں کرتی، مگر بی بی ایک کام کرو، حسین کا نام لے کے نہ رو۔ اے بی بی ہم عالم سفر میں ہیں، بی بی ہم عالم غربت میں ہیں، تم میرے بھائی کا نام لے لے کر رو رہی ہو، میرا دل تڑپتا ہے، میرا کلیجہ کانپتا ہے۔ بس ایک مرتبہ اس معظمہ نے اپنے گھٹنوں سے سر نکالا، ایک مرتبہ چہرہ اوپر کی طرف کیا، چہرے سے نقاب ہٹائی، آواز دی میری لال زینب تو نے نہ پہچانا، ارے میں کوئی اور نہیں، تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ اے میری لال زینب، جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے میرا کلیجہ کانپ رہا ہے، جیسے جیسے قافلہ آگے
آگے بڑھ رہا تھا، میں بھی اپنا مزار چھوڑ کر قافلے کے پیچھے پیچھے ہوں۔ اے میری لال زینب، حسین تنہا تیرا بھائی نہیں ہے، ارے میرے جگر کا ٹکڑا حسین، آئے پروردگار میرا لال حسین۔ اے زینب، میں اپنے لال کے پیچھے پیچھے کربلا تک چلی آئی۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ انا للہ وإنا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ الہی حاضرین اور سامعین کی دلی مرادوں کو پورا کر۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد، جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان کی دلی و جائز مرادوں کو پورا کر دے۔ کئی افراد ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہیں، پروردگار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر۔ اے میرے معبود بانی مجلس ہمارے آصف جا بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی، الہی رزق میں وسعت عطا کر۔ اے میرے معبود انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ کر۔ پروردگار دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار اس عزاداری کے صدقے میں ان کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود آنے والے دور میں اس سے بہتر انداز میں ہدیے کی توفیق عطا کر۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔